کی بات کاٹتے ہیں. وہ آ جاؤ تھوڑی دیر کی تقریر سن لو, پھر اسد بھائی کو سننا ہے. دیکھ لیو جلدی آ جاؤ. سبحان اللہ پوری طاقت سے بولو, تھوڑی دیر میں تقریر کریں. ٹھیک ہے, مجھے رنگ میں لانے کے لیے 8-10 منٹ لگتے ہیں. سمجھئے, پھر بریلی شریف سے جب فیضان برسے گا, جب میرے پیر تاج الشریعہ کام کریں گے, 10 منٹ رکیے, آپ پھر دے کر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ, پوری طاقت سے بولو یا رسول اللہ. اچھا دیکھیں, 40 سالہ زندگی خیروں کے بیچ میں میرے رسول کی, آپ کے نبی کی, کھانا انہی کے ساتھ, پینا انہی کے ساتھ, اٹھنا انہی کے بیچ میں, چلنا انہی کے بیچ میں, تجارت انہی کے بیچ میں, جاگنا انہی کے بیچ میں, سونا انہی کے بیچ میں, ساری زندگی 40 سالہ خیروں کے بیچ میں گزار دی. اگر ہے کوئی پڑوسی جو نبی کی ذات میں نقص نکال دے, ہے کوئی گھر کا جو نبی کی ذات میں نقص نکال دے, ہے کوئی باہر کا جو نبی کی ذات میں نقص نکال دے. ارے حیرت تو اس وقت ہوئی کہ جب اس وقت کے غیر مسلم کی عورتوں نے اپنے شوہروں کے سامنے ان کے منہ پر منہ رکھ کے کہا تھا, تمہیں حیرت نہیں آتی, ہمارے ساتھ جینے کا طریقہ تم سے نہیں آتا, ہمارے ساتھ رہنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا. کہا مطلب, کہا اگر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو چلے جاؤ عبداللہ کے بیٹے محمد کی چوکھٹ پر. ہم نے آج تک ان کی عورتوں کی آوازوں کو کبھی دروازے کے باہر نہیں دیکھا ہے. زندگی خیروں کے بیچ میں گزار دی, مگر حالات یہ, کسی کو امانت رکھتی رکھنا ہوتی تو وہ نبی کے پاس رکھتا, سامان رکھنا ہوتا تو نبی کے پاس رکھتا, دل کی بات کہنا ہوتی تو میرے نبی سے آ کے کہتا. مگر ان غیروں کو یہ پتا تھا اگر امانت دار کوئی ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے, ایماندار کوئی ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے, صداقت کا ایمان کوئی ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. مکے کی سرزمین پر اگر ہم سب کے بیچ میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. وہ اس وقت کی بات ہے جب اعلان نبوت نہیں کیا, اعلان نبوت ہو گیا, 1500 سال مصطفیٰ کو مزار اقدس میں لیتے ہو گئے, تو آج کے دور میں مفسر کہہ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں, مقرر کہہ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں, مدبر کہہ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں, مصنف کہہ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں, مدارس سے آواز آ رہی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں, خانقاہوں سے آواز آ رہی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں, اسکولوں سے آواز آ رہی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں, علوم و فنون کی برانچوں سے آواز آ رہی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں, یونیورسٹی سے آواز آ رہی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں. ارے دہلی کے سنیوں, حد تو اس وقت ہو گئی کہ جب آدمی نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا اور گوگل اسٹارٹ کر کے اپنے ڈر لگا کے بولا تو بتا دے دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے, تو گوگل نے جواب دیا کہ اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر, ان مشرق و مغرب کے مابین, ابتدائے زمانہ سے لے کے آج تک اگر دنیا کا سب سے مہان, سب سے پوتر, سب سے بڑا اگر انسان دیکھنا ہے تو وہ عبداللہ کے بیٹے محمد کا چہرہ دیکھو. پندرہ 1500 سال ہو گئے, کیوں دنیا گیت گا رہی ہے ان کے بولو, کیوں گیت گا رہی ہے دنیا بولو, ہے جواب کسی کے پاس؟ سنو, چہرہ میری طرف کر لو لڑکو, تم آپس میں کل بھی بات کر لو. اسد اقبال کل نہیں ملیں گے, سن لو, قاری اقبال مل سکتے مراد آباد کے ہیں, اسد اقبال نہیں ملیں گے, یہ کلکتہ کے. اس لیے تم مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات.
ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ اچھا سوچنے والی بات ہے، 1500 سال ہو گئے، تمہارے نبی کو دنیا آج تک بھولی کیوں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیوں نہیں بھولی ہے دنیا؟ نبی رحمت بن کر آئے ہیں، کیا بن کے آئے ہیں؟ بولو زور سے، دل سے بولو، کیا بن کے آئے ہیں؟ کیا بات ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے مصطفیٰ۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، اگلی بات بعد میں بتاؤں گا اور آپ کو لے کے چلوں گا۔ چند صحابہ کے بیچ میں تمہارے میرے رسول کھڑے ہیں، سامنے سے ایک جانور بھاگ کے آیا بیل، اور آنے کے بعد اس نے اپنی گردن مصطفیٰ کے کانے پر دی اور کان میں نبی کے کچھ کہا، جس کو سن کر نبی مسکرائے، مسکرا کر نبی نے دستے نے امت اٹھا کے بیل کے سر پر دیا۔ ابھی بیل ایک طرف کھڑا ہی ہوا تھا، سامنے سے دو شخص آئے دوڑے ہوئے، ایک کے ہاتھ میں چھری، دوسرے کے ہاتھ میں رسی۔ نبی کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں آقا یہ بیل ہمارا ہے۔ نبی فرماتے ہیں تمہارا، مگر اس نے تمہاری مجھ سے شکایت کی۔ کہاں مطلب؟ کانپنے لگے، تھرانے لگے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، جانور شکایت کر رہا ہے مصطفیٰ سے۔ اللہ کا کون جانور جس پر مشکل آئی، اس نے مکے میں مدینے میں چاروں طرف نظر ڈالی، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آیا، دوڑ کر آ گیا مصطفیٰ کے پاس، اس لیے کہ جانور بھی جانتا ہے اگر کہیں سہارا مل سکتا ہے تو وہ ذات سے رسول پاک کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کیوں نہیں بھولی، یہ دنیا کیوں نہیں بھول پائی اب تک؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آپ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ جانور سامنے کھڑا رو رہا ہے اور مصطفیٰ سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں ایک خنجر اٹھا کے لانے والوں، ایک رسی اٹھا کے لانے والوں، اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ کہا اس نے میرے کان میں کہا ہے آقا جب تک میں جوان تھا، جب تک میرے جسم میں جان کا طاقت تھی تو میرا مالک مجھ پہ سامان ڈھوتا تھا، مجھ پہ وزن رکھتا تھا، مجھ سے کام لیتا تھا، مگر آج میں کام دیتا دیتا پورا ہو گیا، میرے بدن میں نقاہت آ گئی، میں کمزور ہو گیا، تو آج میرا مالک مجھے چھری سے ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے کاٹنا چاہتا ہے، مگر آقا میں چھری سے بچنا چاہتا ہوں، میں کٹنے سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے نظر دوڑائی، مجھے کوئی مدد نظر نہیں آئی، ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے چھری سے بچا دیتا، اس لیے میں آپ کے چرنے پر آیا ہوں، آپ کے قدموں میں آیا ہوں، آقا مجھے بچا لیجئے۔ میرے نبی نے سنا تو سامنے والوں سے کہا سنو، شکایت کی ہے تمہیں نہیں دوں گا۔ کہنے لگے ہمارا ہے نا، نبی بولے اپنے بیل کی قیمت دے دو۔ 800 دینار کا بک رہا تھا، زیادہ قیمت مانگی، نبی نے انہیں کا اشارہ کیا، کہا بلال دے دو۔ بلال نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، 100 دینار نکالے، مالک کو دے دیے، مالک کو لے کر چلا، میرے سرکار نے اس بیل کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کر کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ادھر بیل چلنے لگا، مگر چلنے سے پہلے پھر گھوم کے آیا نبی کے قدموں میں اور اپنا منہ اٹھا کے مصطفیٰ کے کانے پر رکھا اور نبی کے کان میں کچھ کہا جس کو سن کر تمہارے میرے آقا نے تبسم کیا، یعنی نبی مسکرائے، بیل بھی مسکراتا چلا، نبی بھی مسکرانے لگے۔ صحابہ سے مصطفیٰ نے فرمایا چلو آگے، اب کرتے ہیں دیوانے نہ جا، آقا بعد میں چلیں گے، پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ جانور نے ایسا کیا کہا جس کو سن کے آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے تبسم فرمایا، بیل بھی خوشی خوشی چلا گیا۔ نبی بولے مت پوچھو، کہا نہ آقا بتا دیجئے، آقا ہم بھی تو چاہتے ہیں، آخر جانور نے ایسا کیا کہا؟ جب ضد کی صحابہ نے تو مصطفیٰ بولے اے میرے جانثاروں سنو، میں نے جو اس کے مالک سے اس کو خنجر سے بچا لیا، اس کی قیمت ادا کر کے میں نے جو بیل کو آزاد کیا، بیل خوش ہو گیا اور خوش ہو کر اس نے میرے کان میں کہا آقا جیسے دنیا میں
खंजर से बचाया है। मैं दुआ करता हूँ क़यामत के दिन खुदा आपकी उम्मत को जहन्नम से बचाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैं दुआ करता हूँ खुदा क़यामत के दिन आपकी उम्मत को जहन्नम से बचा ले। ये है तुम्हारे नबी की जात, इसीलिए तो कुरान कहता है नबी रहमत है। बेशक बेशक, जोर से बोलो नबी रहमत है, दिल से बोलो नबी रहमत है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, गैरों के लिए भी रहमत, बेशक मक्के वालों के लिए भी रहमत, मदीने वालों के लिए भी रहमत, बेशक, सभी वालों के लिए भी रहमत, आसमां वालों के लिए भी रहमत। वाह वाह वाह। अरे यही तो हाल था जिस दिन मक्के की धरती पे मुस्तफा पैदा हुए, हर चाहतखानी से शोर बच गया। आसमां वाले बोले हमारा आ गया, जमीन वालों ने कहा हमारा आ गया, मस्जिद वालों ने कहा हमारा आ गया, मगरिब वालों ने कहा हमारा आ गया, जुनूब वालों ने कहा हमारा आ गया, शिमाल वालों ने कहा हमारा आ गया, नबातात ने कहा हमारा आ गया, जमातात ने कहा हमारा आ गया, जिन्नात ने कहा हमारा आ गया, इंसानों ने कहा हमारा आ गया, जानवरों ने कहा हमारा आ गया। जब चारों तरफ से हमारे की सदाएं बुलंद हो गई तो रहमत खुदाबंदी ने जवाब दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। अब जिसका भी जी चाहे वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा रहमत है, जज़ाकल्लाह। मुस्तफा दिल से बोलो मुस्तफा। बेशक बेशक बेशक। भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या नाम आपका? हाथ मिलाओ, सुभान अल्लाह। जब ये चैन मत पहना करो, ये गलत है, नबी ने इसको मना फरमाया। इसे पहनकर नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। वाह वाह, बेशक। ठीक है भाई। ओके। अरे बात भाई मेरे दोस्त है, चाहे तो ये तोहफे में मुझे दे दे, आज के बाद पहनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बोलो। दूसरा एक ऐलान और सुन, अजमेर शरीफ, कलियत शरीफ, देवा शरीफ, बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, ये जितने भी शरीफ हैं, हर जगह जाके तुम जो हाथों में डोरियां पहन के आते हो और तीर लोग बांधते हैं जाहिल उजट, वो जो लठमियां है लठमियां, वो बांधता तुम्हारे हाथ में धागा, जायज नहीं है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुम सब बैठो। नारे रिसालत, पीरे तरीकत शहजादा आला हजरत। एक ऐलान समाज के जितने भी ये वीडियो बना रहे हैं, चैनल चला रहे हैं,